معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے، ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے۔ کس کی ہے کیسی نیت اللہ جانتا ہے، ہر شخص کی ضرورت اللہ جانتا ہے، اور دلی کی بادشاہت فقط 5 سال ہے، خواجہ کی بادشاہت اللہ جانتا ہے۔ اور ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی 4 جانب، ایک بھیڑ سی لگی ہے حضرت کی 4 جانب، ہے کون اعلیٰ حضرت اللہ جانتا ہے، ہے کون اعلیٰ حضرت اللہ جانتا ہے۔ اور ماں کی عظمت پہ یوں تو پڑھتے ہیں شعر سبھی، ماں کی عظمت پہ یوں تو پڑھتے ہیں شعر سبھی، کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے، کرتا ہے کون خدمت اللہ جانتا ہے۔ ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرما قواداتا حضور تاجدار مدینہ روح فدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے، عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے، عبادتوں کی وہ لذت نہیں سمجھ پائے جو مصطفیٰ کی محبت نہیں سمجھ پائے۔ اور تمنا کرتے ہیں وہ لوگ جنت کی، تمنا کرتے ہیں وہ لوگ جنت کی، جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے، جو ماں کے قدموں کی جنت نہیں سمجھ پائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح گزشتہ جمعے کو ماں کی عظمت پر کیا کہتے ہیں بیان چل رہا تھا، اسی کے تعلق سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کی عظمت، ماں کے مقام و مرتبے کے تعلق سے یعنی کتنی حدیثیں کیا کہتے ہیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مقدسہ میں ماں باپ کے کیا کہتے ہیں احکام، ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ ماں باپ کی شخصیت وہ اعلیٰ شخصیت ہے ذات ملت اسلامیہ کہ باپ اگر بوڑھا بھی ہو جائے تو سائے کے لیے ضرور کام آیا کرتا ہے۔ اور ماں کی محبت ایسی محبت ہے، اگر ماں پاگل بھی ہو جائے تو اپنے بچوں کو بولا نہیں کرتی ہے۔ ذات ملت اسلامیہ، اور ماں کی عظمت کا کیا پوچھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کنز الامال شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوشی کی حالت میں خوش ہو کر اپنے ماں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ، آج ہم دولت جمع کر کے رب پروردگار کے خانہ کعبہ کی طرف ذات ملت اسلامیہ روانہ ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن حج کر کے ہم واپس تو آ جاتے ہیں، ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لاکھوں حج کرنے کے بعد ہم نے تمام فرائض، تمام واجبات کو انجام دیا، تمام ارکان ادا کیے، صفا مروہ کے چکر لگائے، ذات ملت اسلامیہ شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، کعبے کا طواف بھی کیا ہے، لیکن اتنی محنت و مشقت کے بعد اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا وہ حج مقبول ہے، ہمارا وہ حج رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ لیکن کنز الامال شریف کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو حدیث پاک روایت کی ہے، اس کے مطابق جو ماں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ ذات ملت اسلامیہ، مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلودہ ہو اس شخص کی ناک، 3 مرتبہ فرمایا کہ اس کی خاک آلودہ ہو، اس کی ناک مٹی میں مل جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم رب کا پیارا پیغمبر فرماتا ہے، وہ لوگوں جو شخص اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے، اس شخص کی ناک
खाक खाल आलूदा हो, उसने अपनी दुनिया को तबाह बर्बाद कर लिया। मालूम ये हुआ जन्नत मिलेगी तो माँ के सदके, जाती मिल्लत इस्लामिया रिस्क दिया जाएगा तो माँ की अजमत के सदके, रोजी दी जाएगी तो माँ की अजमत के सदके। रिवायतों में तो यहाँ तक आता है, अल्लाह परवरदिगार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपने वालिदैन पर खर्च किया करता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी में बरकत अता फरमा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन पर जाती मिल्लत इस्लामिया खर्च करने की बरकत से, वालिदैन का ख्याल, उनकी खिदमत की बरकत से जाती मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला औलाद की उम्रों में बरकत अता फरमा दिया करता है, औलाद को उम्र तवील अता फरमाया करता है। जाती मिल्लत इस्लामिया माँ का मकाम तो वो मकाम है कि माँ की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को विलायत अता फरमा दी, माँ की दुआओं से लोगों को बादशाहत अता हुई है। अगर माँ नाराज हो जाए, रब्बे परवरदिगार नाराज हो जाया करता है, माँ नाराज हो जाए जाती मिल्लत इस्लामिया दुनिया और आखिर दोनों तबाह बर्बाद होकर रह जाया करती है। जाती मिल्लत इस्लामिया मुंबई की धरती पर एक बुजुर्ग आराम फरमा है, जिसको दुनिया मखदूम माहिमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानती है। कौन मखदूम माहिमी? वही मखदूम माहिमी जाती मिल्लत इस्लामिया जो हाजी अली से चंद मीटर की दूरी पर जाती मिल्लत इस्लामिया मुंबई की सरजमीन पर उनका मज़ार मुक़द्दस है। वाक़या यूं पेश आता है, हज़रत मखदूम माहिमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपने का आलम है, माँ की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से बाहर जाना चाहता हूँ। जाती मिल्लत इस्लामिया आज तो गली चौराहों में मदरसे मिल जाया करते हैं, लेकिन इस दौर में मदरसे कहीं कहीं हुआ करते थे, मीलों का सफर करना पड़ता था। जैसा कि बगदाद के शहंशाह गौसे पाक ने जाती मिल्लत इस्लामिया बगदाद का सफर किया था। मखदूम माहिमी अर्ज करते हैं, अम्मी जान मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जाना चाहता हूँ, वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका है। अम्मी जान फरमाती, बेटा बुढ़ापे का तू ही सहारा है, मेरा तू ही आसरा है, अगर तू चला जाएगा मेरी जरूरियात कौन पूरी करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ कहती है, बेटा मखदूम माहिमी, माँ कहती है, बेटा सुन, अगर तू इल्म हासिल करने के लिए तो नहीं जा सकता, मैं तुझे इजाजत तो नहीं दे सकती, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तुझे आलिम बना दे। अल्लाहु अकबर। जाती मिल्लत इस्लामिया इधर माँ ने हाथ उठाया है और दुआ की है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे को आलिम बना दे। जाती मिल्लत इस्लामिया बेटा कहता है, अगर आपको गवारा नहीं है ना कि मैं आपको छोड़ के ना जाऊं तो मैं नहीं जाता, मैं नहीं सीखता इल्म दीन। जाती मिल्लत इस्लामिया उसके बाद हजरत मखदूम माहिमी ने माँ की बारगाह से इजाजत चाहिए है और इजाजत लेकर चंद लम्हों के लिए सैर और तफरी के लिए घर से बाहर शहर में निकले हैं, रोजाना जाया करते थे। इधर माँ ने दुआ की, परवरदिगारा मेरे बेटे को आखिर में दीन बना दे। चंद लम्हों के लिए इजाजत लेकर माँ से चले गए टहलने के लिए समंदर के किनारे। समंदर के किनारे जाकर क्या देखते हैं, एक सफेद पत्थर पर सफेद पोश चमकदार उसका चेहरा चमक रहा है। जाती मिल्लत इस्लामिया हजरत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, ओ शख्स आप कौन है? नबी करीम जाती मिल्लत इस्लामिया रिवायत में आता है, मखदूम माहिमी ने जब उनसे सवाल किया था ना, उन्हें फरमाया था, ऐ मखदूम माहिमी मुझे दुनिया खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाती है। जाती मिल्लत इस्लामिया कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रात जाती मिल्लत इस्लामिया जिसको उम्र तवील अता की गई है। खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मखदूम माहिमी तुमने माँ की खिदमत की है, माँ की हुक्म की फरमाबरदारी की है, इल्म दीन को तर्क कर दिया, माँ से दूर जाना बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह अल्लाह मखदूम माहिमी से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बे परवरदिगार ने मुझे तेरी खिदमत के लिए भेज दिया है, अब आज से तुझे मुस्तफा करीम का दीन मैं सिखाता रहूंगा, इल्म दीन की तालीम आज से तुझे मैं देता रहूंगा, इल्म दीन आज से मैं तुझे पढ़ाता रहूंगा। जाती मिल्लत इस्लाम में रिवायतों में मिलता है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मखदूम माहिमी लेकिन एक शर्त है, एक शर्त मेरी कबूल कर लेना तभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जरूर लेकिन किसी को बताना मत, किसी को खबर ना करना। अल्लाह अल्लाह। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस दिन तुमने किसी को खबर कर दी ना उसी दिन से मैं तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूंगा। जाती मिल्लत इस्लाम में ये सिलसिला चलता रहा, रोजाना अम्मी से, माँ से, वालिदा मोहतरमा से जाती मिल्लत इस्लाम में चंद लम्हों की इजाजत लेकर हज़रत मखदूम माहिमी तफरी के लिए बाहर जाया करते थे। समंदर के किनारे जाकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दीन की तालीम हासिल करते थे, रोजाना पढ़कर वापस आते थे। एक मरतबा का वाकया है, अम्मी जान ने पूछ लिया, माँ की ममता पुकार उठी, माँ ने पूछ लिया, ऐ बेटा जरा इतना तो बता कि रोजाना एक ही वक्त पर तू कहाँ जाया करता है, इतने लंबे टाइम के लिए तू रोजाना एक ही वक्त पर कहाँ जाया करता है। अल्लाह अल्लाह। अब दिल में ख्याल आया है, ऐ परवरदिगारा खिज़र अलैहिस्सलाम ने तो कहा था अगर किसी को बता दूंगा वो इल्म दीन सिखाने नहीं आएंगे, मौला तू ही बता अब माँ की नाफरमानी करूं या इल्म दीन से महरूम रह जाऊं। जाती मिल्लत इस्लामिया दिल में ख्यालात उठते रहे लेकिन जाती मिल्लत इस्लामिया माँ की मोहब्बत गालिब आई है। हज़रत मखदूम माहिमी फरमाते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम जाते हैं तो जाते रहे, इल्म दीन नहीं सीखता तो कोई बात नहीं, माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। जाती मिल्लत इस्लामिया आंखों में आंसू जारी है, माँ की खिदमत में अर्ज
عرض کرتے ہیں امی جان معاملہ یہ ہے میں ایک ہی وقت پر روزانہ جایا کرتا تھا سمندر کے گرانے میں رب کا پیارا بندہ خضر علیہ السلام مجھے دین کی تعلیم دیا کرتا تھا وہ مجھے پڑھایا کرتے تھے اب زارو قطار رو رہے ہیں اللہ اللہ ذاتی ملت اسلامیہ ماں کہتی ہے مخدوم ماہمی اب ذرا بتا تو رو کیوں رہا ہے مخدوم ماہمی عرض کرتے ہیں امی جان خضر علیہ السلام نے کہا تھا اگر میں نے کسی کو خبر کر دی اب دوبارہ مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے میں اس لیے غمناک ہوں رنجیدہ ہوں اب خضر مجھے پڑھانے نہیں آئیں گے اللہ اللہ ماں کہتی بیٹا نا امید نہ ہو بیٹا غمزدہ نہ ہو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں اللہ تجھے عالم بنا دے مصطفیٰ کی شریعت کا عالم بنا دے ذاتی ملت اسلامیہ اب حضرت خضر علیہ السلام ذاتی ملت اسلامیہ دوسرے دن پڑھانے نہیں آئے ہیں حضرت مخدوم ماہمی سمندر کے کنارے گئے کیا دیکھتے ہیں خضر علیہ السلام نہیں آئے رات ایک دن گزر گیا اور جب سمندر کے کنارے گئے ہیں نا جانے کی بات کیا دیکھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اسی سفید پتھر پر اسی سفید لباس میں پھر سے جلوہ گر ہیں اللہ اللہ حضرت مخدوم ماہمی عرض کرتے ہیں اے خضر علیہ السلام آپ نے تو کہا تھا اگر میں کسی کو خبر کر دوں آپ پڑھانے نہیں آئیں گے ذاتی ملت اسلامیہ حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے مخدوم ماہمی آج میں تمہیں پڑھانے نہیں آیا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں اگر تم ماں کی خدمت نہ کرتے ماں کی ذاتی ملت اسلامیہ خدمت کو جھٹلا دیتے اگر تم ذاتی ملت اسلامیہ ماں کی خدمت نہ کرتے ماں کی بات ٹال کے علم دین حاصل کرنے کے لیے تم سفر طے کرتے تو علماء کرام کے برتن دھلنے پڑتے کسی کے پیر دبانا پڑتا کسی کے کپڑے دھلنے پڑتے لیکن تم نے ماں کی فرما برداری کری ہے تمہیں خضر تعلیم دینے کے لیے آیا لیکن تم نے خضر تک کی بات کو ٹال دیا ماں کی فرما برداری کری ہے اس کا معاملہ یہ ہوا ہے کل تیری ماں نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا تھا مولا میرے بیٹی کو عالم دین بنا دے اب خضر تجھے پڑھانے نہیں آیا ہے بلکہ کل رات رب پروردگار نے دست قدرت سے تیرے سینے کو چاک کیا اور تمام علوم فنون تیرے سینے کے اندر ڈال دیا ہے اللہ اللہ ذات ملت اسلامیہ اگر ماں کی خدمت نہ کرتے ماں سے اجازت لے کر ذات ملت اسلامیہ دوسرے شہروں کا سفر کرتے نا علماء کرام کی جوتیاں اٹھاتے علماء کرام کے کپڑے پریس کرتے علماء کرام کی خدمت کرتے ان کے پیر دباتے تب جا کر علم دین حاصل ہوتا لیکن ماں کی فرما برداری کری ہے ماں کی خدمت کری ہے تو خضر علیہ السلام ذاتی ملت اسلامیہ دین کی تعلیم دیتے ہیں اور خضر علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر ماں کی فرما برداری کری ہے تو رب پروردگار خود اپنے دست قدرت سے سینہ چاک فرما کر علم دین کو ان کے سینے کے اندر اتار دیا کرتا ہے ذاتی ملت اسلامیہ یہ مقام و مرتبہ ہے ماں کی عظمت کا یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے اللہ اللہ شاعر لکھتا ہے ذاتی ملت اسلامیہ دل سے ماں کی محبت نکال دیتا ہے مصیبت میں خدا اس کو ڈال دیتا ہے اثر یہ دیکھا ہے میں نے ماں کی دعاؤں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ذاتی ملت اسلامیہ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان کا واقعہ ذاتی ملت اسلامیہ مشہور و معروف ہے کس طرح انہوں نے ماں کی خدمت کری ہے کس طرح ماں کی فرما برداری کری ہے اس طرح ماں کی خدمت کری ہے ماں کی خدمت کی وہ عظیم شان مثال پیش کی ہے ذاتی ملت اسلامیہ کہ ماں کی خدمت کے بدلے میں انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے کہ نبی کریم اپنا جبہ مبارک کی خدمت میں بھیجتے ہیں اور بھیج کر اشارہ فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم اے علی جا کر میرے بندے میرے غلام ویسے قرنی سے کہنا کہ مصطفیٰ کریم نے کہا ہے کہ میرے امت کے لیے دعا کرے میرے امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے ماں کی خدمت کے بدلے میں ویسے قرنی کی بارگاہ میں رب پروردگار کا پیارا پیغمبر تمام نبیوں کا سردار اور اپنے امتی سے دعا کرتا ہے اے امتی اے میرے سے ویسے قرنی اے میرے بندے ویسے قرنی میری آدھی امت کو رب پروردگار تمہاری دعا کے سب کے مغفرت فرما دی جائے گی جنت میں داخل فرما دیا جائے گا یہ مقام و مرتبہ ہے رب پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ